اللہ الرحمن الرحیم۔ گرا ہوا لقمہ بھی اٹھا کر کھا لیا جائے۔ عن جابر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه يكون البركة رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ تمہارے ہر کام کے وقت یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا جب کھانا کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے چھوڑ نہ دے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس جز میں خاص برکت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ شیطان کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ جب آدمی کھانا کھا رہا ہے تو اس وقت بھی انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ ایسے موقع پر بھی جب کھانا کھاتے وقت ہاتھ سے لقمہ نیچے گر جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لقمے کو بھی اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا جائے۔ کیوں؟ اس کو نہ چھوڑو شیطان کے لیے، شیطان اس انتظار میں ہے کہ وہ اس سے کچھ حصہ ملے کھانے کا اور وہ کھائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے موقع پر بھی جب ہاتھ سے لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو بھی اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لقمہ کھانا جو ہے رزق، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایک مستغنی اور ایک متکبر کی طرح کھانے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے اس کھانے کی قدر کرتے ہوئے اور ایک ضرورت مند کی طرح جو ہے اگر لقمہ نیچے گر جائے اسے اٹھا کر صاف کر کے اس کھانے کو کھا لیا جائے۔ اگر دسترخوان نیچے بچھا ہوگا تو اتنا جو ہے وہ کھانا خراب نہیں ہوتا، اگر ہاتھ سے بھی نیچے گر جائے۔ تو ہدایت یہی دی گئی ہے، تعلیم یہی دی گئی ہے کہ کھانا کھاتے وقت بھی اگر لقمہ نیچے گر جائے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس لقمے کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے کھانے پینے کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے دو بازوؤں میں سے ایک میں بیماری پیدا کرنے والا مادہ ہوتا ہے اور دوسرے میں اس بیماری کے اثر کو دفع کر کے شفا دینے والا مادہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس بازو سے جس میں بیماری والا مادہ ہوتا ہے بچاؤ کرتی ہے، یعنی جب کسی چیز میں گرتی ہے تو اس کے بل گرتی ہے اور دوسرے بازو کو بچانا چاہتی ہے۔ تو کھانے والے کو چاہیے کہ مکھی کو غوطہ دے کر نکال دے۔ جیسے کھانے میں، سالن میں، کسی چیز میں مکھی گر جائے
تو مکھی کے بارے میں آپ نے حدیث مبارکہ سنی کہ مکھی کے ایک بازو میں وہ مادہ ہوتا ہے جو بیماری پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسرے بازو میں شفا ہوتی ہے۔ تو مکھی کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جس بازو میں جس پر میں شفا ہوتی ہے، وہ اس کو جس چیز میں وہ گر رہی ہے اس میں بچانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ بازو کا حصہ، یہ پر، یہ اس کھانے میں نہ گرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی طرح مکھی گر جائے تو اسے پورا غوطہ دے کر اسے نکال دو، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جس بازو کے اندر جس مادہ تھا بیماری والا، اور جب پورا غوطہ دے دیا جائے گا تو جس بازو میں شفا والا مادہ تھا اس کا اثر ہو جائے گا اور وہ نقصان نہیں پہنچائے گا جس چیز کو وہ کھائے گا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ طبی طور پر کسی چیز آدمی کی طبیعت مانتی ہے کھانے پینے کی، لیکن وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا، وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے، اس ہدایت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔